السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل۔ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو اچھے دوست ملتے ہیں، کہ انسانی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اس کو اچھے دوست مل جائیں، اور اب یہ اس شخص کا ہنر ہے کہ وہ ان دوستوں کو کس طرح سنبھال کے رکھتا ہے۔ یہ مفہوم بیان کیا اس فقیر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں سے ایک قول مبارک کا، کیونکہ اس فقیر کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت ہے، کیونکہ ہمارے فور فادر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو خون میں جو ہے یہ گردش ہوتی ہے، تو اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے بات کا جو ہے آغاز کیا جائے ان کے اقوال میں سے۔ تو کل کی گفتگو تھی ہماری نفیس بات پہ، تو فقیر جو ہے وہ ناغہ کر جاتا ہے، تو آپ تمام فقراء دوست جو ہے فقیر کو جھنجھوڑتے ہیں، اور پھر جو ہے اللہ پاک توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آپ سب سے دعا کی بھی التماس ہے کہ اللہ پاک استقامت دے فقیر کو، اور بزرگوں سے جو سنی ہوئی باتیں ہیں وہ آپ تک اللہ پاک منتقل کرنے کی بھی جو ہے اس فقیر کو طاقت دے۔ کوشش فقیر یہ بھی کرتا ہے کہ خود بھی عمل کرے، اور آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ ان باتوں کو اپنائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو کل ہمارا ڈسکشن تھی نفیس بات پہ۔ اچھا، کئی ساتھیوں نے وہ اصرار کیا کہ کیسے کیا جاتا ہے نفیس بات، تو فقیر نے کل بھی عرض کیا تھا، تو عرض یہ ہے کہ ایک لمبا سانس کھینچنا ہے اندر کی طرف، اسے لمبا کھینچتے ہیں نا، اور تصور یہ کرنا ہے کہ یہ جو ہمارا لا کا جو پہلا سٹارٹ ہے نا، سیدھا ایسے عرش کی طرف نکل گیا، یعنی ہمارا نفس لطیفہ نفس سے ہوتا ہوا، سلطان و اسکار سے ہوتا ہوا سیدھا جو لا کا پہلا حصہ ہے، وہ یہ تلوار جو ایسے ہمارے اس کو کاٹتی ہوئی ایسے سیدھی عرش تک چلی گئی ہے، اور پھر جو نیچے والی ہے اگر لا لکھے نا ایسے لا کراس بنتا ہے ایسے، تو نیچے والی جو ہے اس کو آپ نے دائیں طرف پھر اس کو گھمانا ہے اپنے سیدھے کندھے کی طرف، لا ایسے دائیں کر کے نا، پھر یہ جو آخری جو قلم بنتی ہے اس کی ضرب بنتی ہے، وہ اپنے تمام جو لطائف ہیں آپ کے سینوں کے اس کو ضرب دینی ہے آپ نے، تو یہ بن گیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا سیدھا الہ الا اللہ۔ تو اگر آپ اس کو جب تصور میں دیکھیں گے تو یہ پوری ایسے لا کی تلوار بن جاتی ہے، جس کو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، کہ فساں کہتے ہیں کہ جس پہ جو ہے تلوار کو پہلے زمانے میں اس پہ رگڑا جاتا تھا، رگڑ سے اس کی جو دھار ہے وہ تیز کی جاتی تھی، تو یہ لا بھی جو ہے نا لا الہ الا اللہ، یہ ہمارا جو ہے یہ تلوار ایسی ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے اندر سے کاٹ کے رکھ دیتی ہے، ہمارے ساری جو ہے نا تکبر، شہوت، حرص، ہوس، لالچ، یہ ایسی تلوار ہے یہ سب کچھ چیر دیتی ہے۔
اللہ پاک نے بڑی طاقت رکھی ہے کلمہ شریف میں. پھر نیت بھی یہ کرنی چاہیے کہ کوئی معبود نہیں ہے ہمارا سوائے اللہ کے، کوئی مقصود نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی موجود ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے. لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ. تو یہ تصور کرنا ہے، لا موجود الا اللہ. اچھا، اب جب سانس لمبا کھینچنا ہے اندر، اس کے بعد تھوڑی دیر روکنا ہے سانس کو. اس میں آپ نے کلمہ مکمل کر لینا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور جتنی دیر روکیں گے، جتنا اب جو کلمہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ آپ نے طاق ادات کا خیال رکھنا ہے. اس میں شرط جو ہے وہ طاق ادات کی ہے کہ ایک دفعہ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ. جو 2 پہ تقسیم عدد نہیں ہوتے ان کو ہم طاق ادات کہتے ہیں. جتنی دیر آپ آسانی سے سانس روک سکتے ہیں. اس کے بعد آپ جب سانس کو چھوڑیں گے تو پھر کہیں گے محمد الرسول اللہ. تو یہ خیال میں کہنا ہے. اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے تو ایسی ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. تو بہت ہی پیارا جو ہے نا یہ نفیس بات کا ذکر ہے. اللہ پاک ہم سب فقراء کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس طرح آپ نے کرنا ہے. تو یہ جو ہے خیال کا ذکر ہے یہ سارا. اس کو ہم کہتے ہیں نفیس بات. اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک جزائے خیر دے ہمارے اکابرین و صوفیاء کو جنہوں نے ہمیں یہ ذکر سکھایا. دیکھیں آج جو ہے کرونا وائرس میں بھی جتنے بھی ڈاکٹر حضرات ہیں یہ سانس روک کے پریکٹس کروا رہے ہیں کہ لنگس کو طاقت ملتی ہے. اور ہمیں تو الحمدللہ پہلے سے فقراء نے جو ہے وہ اس کی تعلیم دی ہے. تو پھیپھڑوں کی طاقت کے لیے یہ بہت ہی پیارا ذکر ہے. اس سے آپ کو پھیپھڑوں میں بہت طاقت آ جاتی ہے. اور اس کے بعد اپنے سانسوں کی بھی حفاظت کرنی ہے کہ کوئی سانس بھی جو ہے اللہ کی یاد کے بغیر نہ جائے. سلسلہ نقش بندیہ میں جو ہے اس سانس کی جو ہے نا بڑی اہمیت ہے کہ سانس جو آ رہا ہے جا رہا ہے، یہ جو ہے اللہ کے اس سے بندہ غافل نہ ہو، غفلت کا شکار نہ ہو. غافل نہیں ہونا ہے. کیونکہ اگر ایک سانس بھی غفلت میں نکل گیا تو حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دم غافل 100 دم کافر. تو اگلے جو 100 سانس آئیں گے وہ بھی غفلت میں شکار ہوں گے. اس سانس کا آنا اور جانا زندگی کی علامت ہے. کوئی پتہ نہیں سانس لیتے ہوئے ہماری موت ہو جائے یا جاتے ہوئے ہماری موت ہو جائے. تو اللہ کی یاد میں جو ہے انسان کی جو ہے موت ہو. تو یہ سلسلہ نقش بندیہ کا سانس کے اوپر جو پہرا ہے نا یہ کمال ہے. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، میں اپنے کزنز کو دیکھتا تھا کہ اگر کوئی ایک پل سے چھلانگ لگاتا تھا تو دوسرا کزن اوپر ہی پل پہ جو بیٹھا ہوتا تھا وہ بھی اتنی لمبی سانس لے کے سانس روک لیتا تھا. اچھا، جب تک وہ جو پہلا کزن جس نے اندر اس میں چھلانگ لگائی ہے دریا کے اندر یا نہر کے اندر، زیادہ تو ہمارے علاقوں میں نہر میں نہایا کرتے تھے. تو اگر وہ اتنے ٹائم پہ نہیں نکلتا تھا وہ کہتے تھے یار کہیں پھنس گیا، پھر وہ اندر چھلانگ لگا کے اس کو نکال لیا جاتا تھا. تو ان کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ سانس روک کے اوپر والا بندہ بھی بیٹھ جاتا تھا اور کہ بھائی اتنی انسان ہے نا، انسانوں کی برابر سانسیں چلتی ہیں کہ جس نے چھلانگ لگائی ہے پانی کے اندر اس کی سانس اور اس کی سانس ملائی جاتی تھی. پہلے آلے تو ہوتے نہیں تھے کوئی. یہ سانس کا آنا اور جانا یہ بڑی جو ہے نا اس کے اوپر جو پیرا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہم دم ہو جانا سانس کے ساتھ. سانس پہ جو ہے نا آپ تمام فقراء سے التماس ہے کہ اس کی پریکٹس کریں کہ سانس جو ہے وہ غفلت میں نہ جائے. اللہ سے دعا اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج جو فقیر پھر آپ کو وہیں لے چلے گا مسکین پور شریف کے اجتماع میں جو آج سے 22-23 سال پہلے ہوا تھا. اس ٹائم فقیر
نیا نیا اسٹوڈنٹ بھی تھا اور ابھی بھی اسٹوڈنٹ ہی ہے سلسلے کے لحاظ سے، لیکن اس ٹائم دنیاوی اسٹوڈنٹ تھا. اس سے پہلے عرض یہ ہے کہ یہ فقیر اپنے حضرت صاحب کے ساتھ پیر بھائی بیٹھے ہوئے تھے حضرت صاحب کے گھر. ابھی ہم مسکین پور شریف نہیں گئے تھے تو ایک بزرگ تشریف لایا وہاں پہ حضرت صاحب کے گھر. تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ بھائی ان کے لیے بھائی کرسی بھائی صحیح لے آؤ. بھائی کرسی کو جو ہے نا بڑے حضرت صاحب نے اپنے قریب رکھوایا اور ان بزرگ کی طرف متوجہ اور کہا کہ بھائی مجھے یہاں ان سے جو ہے نا وہ ٹھنڈی ہوا آتی ہے. اب ان فقیر کا چہرہ جو ہے وہ میرے ذہن میں آ گیا تھا کہ بھئی یہ ہیں کوئی خاص اللہ والے ہیں، تو ان سے موتی لیے جائیں گے انشاءاللہ. جب فقیر مسکین پور شریف میں حاضر ہوا تو وہی دروازے کے ساتھ جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں دائیں طرف کمرے کے ساتھ وہ چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو فقیر نے کیونکہ ان حضرت صاحب کے اپنے گھر دیکھا ہوا تھا تو فقیر ان سے ملا اور بہت ہی پیارے شخص، بہت ہی اچھا نورانی چہرہ، سادگی، سادہ لباس پہنا ہوا انہوں نے. فقیر نے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے اپنا نام بتایا بابا معراج دین. بابا جی کا نام بہت پیارا تھا معراج دین. تو فقیر نے ان سے تعارف کروایا کہ بھئی اس فقیر نے آپ کو حضرت ناصر الدین خاکوانی دامت برکاتہم عالی کے گھر دیکھا. حضرت صاحب کا یہ الفاظ ابھی تک یاد ہیں کہ حضرت صاحب نے فرمایا کہ مجھے آپ سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. تو آخر آپ کے کون سے عمل ہے جو حضرت صاحب کو بہت محبوب ہے؟ پھر انہوں نے فرمایا کہ بیٹا میں تو ایک عام فقیر ہوں، تو کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ پاک قبول فرما لے. میں نے کہا نہیں حضرت اب آپ سے ہم نے موتی حاصل کرنے، اب چھوڑنا نہیں ہے آپ کو، آپ پہلے بتائیں گے ہمیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ مشعل راہ بن جائے اور اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے بزرگوں کے. بابا معراج دین نے اپنا تعارف کروایا کہ فقیر کی قوم راجپوت ہے. یہ بابا معراج دین رحمت اللہ علیہ کے الفاظ بتا رہا ہوں کہ بابا معراج نے فرمایا کہ فقیر کی جو قوم ہے وہ راجپوت ہے، ملتان میں ان کی رہائش تھی. وہ فرمایا کہ میری جو سب سے پہلے بیعت ہوئی تھی وہ ہوئی تھی حضرت عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ. وہ مدفن ہیں کراچی میں ایئرپورٹ والے قبرستان میں. ان کے پردہ فرمانے کے بعد کہتے ہیں فقیر کا تعلق ہو گیا حضرت خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ سے کندیاں شریف خان کا اسراجیہ کے جو اس ٹائم خان کا اسراجیہ کے جو اس ٹائم ہیڈ تھے وہ حضرت خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ تھے. فرمایا کہ پھر حضرت میرا تعلق ان حضرت کے ساتھ ہو گیا. تو فقیر کو بہت اچھا لگا نام مبارک سن کے حضرت خواجہ خان محمد صاحب کا، تو تجسس اور بڑھ گیا. تو پھر انہوں نے فرمایا کہ بیٹا فقیر کی جو جاب ہے وہ نشتر میں ہے، نشتر ہاسپیٹل ملتان کے اندر ہے، اور یہیں سے پھر جو ہے انہوں نے ریٹائرمنٹ بھی یہیں سے لی. اور نشتر کے ساتھ ہی مسجد ہے. اگر کبھی آپ لوگوں کا اتفاق ہوا تو نشتر کی ایمرجنسی سے پہلے ہی باہر جو ہے ایک مسجد آتی ہے. تو یہ وہاں کے متولی تھے حضرت، ان کے ذمہ وہاں کی ڈیوٹی لگ گئی، مسجد کے کام سارے انہوں نے سنبھالے ہوئے تھے. اور ان کی قبر بھی حضرت بابا معراج دین کی وہیں اسی مسجد کے اندر ہے، کیونکہ بابا نے خدمت بڑی کی تھی مسجد کی. پھر بابا جی کو وہیں پہ مدفن کیا گیا. ان کی قبر مبارک آج بھی اگر ساتھی کوئی دیکھنا چاہیں تو جیسی مسجد میں انٹر تو سامنے قبر مبارک جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور جب بھی آپ تمام فقراء وہاں جائیں تو فاتحہ لازمی دیں، کیونکہ اکثر فقراء وہاں پہ نماز نہیں پڑھتے ہیں. جب بھی کوئی نشتر میں جو بھی جائیں کسی کے عزیز و قارب اللہ نہ کرے، اگر کوئی بیماری تو انسان کے ساتھ ہے، اگر آپ لوگوں کو جاننے کا اتفاق ہو تو اس مسجد میں جب بھی نماز پڑھیں تو حضرت قبر پہ لازمی فاتحہ لازمی پڑھیں.
فقیر نے بابا جی سے کہا بابا جی آپ بتائیں آپ کا جو ہے نا کون سا عمل ہے؟ پھر انہوں نے فرمایا کہ بیٹا فقیر جو کوشش کر رہا ہے ایک ختم نبوت کے کام میں بڑھ چڑھ کے اس فقیر نے حصہ لیا، اور دوسرا انہوں نے فرمایا کہ حضرت پیر فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مدرسہ ہے تو بزرگوں نے ذمہ داری ان پہ ڈالی ہوئی تھی، تو اللہ پاک ان سے وہاں کا کام لے رہا تھا۔ تو فرمایا بس بیٹا میرے تو یہی دو ہی عمل ہیں کہ ایک ختم نبوت کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہوں، اور دوسرا جو ہے اس مدرسے کی ذمہ داری جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ پاک میں سے کام لے۔ تو بابا جی کا بڑا ہی جو ہے نا وہ آزانہ، بہت عاجز فقیر تھے۔ پھر حضرت خواجہ خان محمد صاحب کا پہلی دفعہ ان سے تعارف ہوا، تو پھر انہوں نے فرمایا کہ بھائی وہ بھی سلسلہ نقشبندیہ کے ہیں، بزرگ ہیں، کبھی آپ کا اتفاق ہو تو وہاں لازمی ان کی زیارت کرنا، کیونکہ اس ٹائم ختم نبوت کے ہیڈ وہی ہیں، تو اللہ پاک ان سے وہ کام لے رہا ہے۔ تو پھر بابا معراج دین نے فرمایا کہ جو وقت کا ولی اللہ اس ٹائم ہوتا ہے وہی ختم نبوت کا ہیڈ ہوتا ہے، تو لازمی زیارت کیجیے گا، اور وہ آپ کو ان سے بھی آپ کو بہت اچھے موتی ملیں گے۔ تو فقیر نے نام نوٹ کر لیا حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس ٹائم حضرت صاحب زہاد تھے، اب تو رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، اس لیے فقیر ہی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ پھر حضرت کا ایڈریس لیا، کہ میرا ایڈریس بھی بتایا کہ کیسے جانا ہے وہاں، خان کیسر راجیہ۔ تو پھر بابا جی سے فقیر نے کہا کہ بابا جی اور نصیحت فرمایا کہ ہمارے لیے جو ہم ابھی جو ہے سمجھے، ابھی ہم جس طرح کہتے ہیں نا جو بچہ ہوتا ہے ابھی رینگ کے چلتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں بھامڑے چلتا ہے، تو ابھی تو ہم وہ ہیں جو ابھی چلنے کے ابھی اسٹیپ ہم نے اٹھانا ہے، تو آپ ہمیں گائیڈنس دیں کہ جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ بیٹا ایک اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا، بے شک تھوڑا کریں لیکن مستقل کریں، استقامت رکھنی ہے۔ جو آپ کے شیخ نے آپ کو ذکر دیا ہے، کل بھی ذکر، اور پھر انشاءاللہ وہ انہوں نے فرمایا کہ آگے بیٹا سلوک کا سفر ہے، آگے 35 اسباق ہے ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے، اس کو سلوک کا سفر کہا جاتا ہے۔ سیر اللہ کی طرف بندہ جب یہ سیر کرتی ہے روح، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک تو آپ نے استقامت رکھنی ہے، بے شک تھوڑا کرے لیکن مستقل کرے، ناغہ نہیں کرنا، اور دوسری چیز جو سلسلہ نقشبندیہ کو نے فرمایا جو بہت قیمتی ہے وہ ہے رابطہ شیخ۔ جو رابطہ شیخ جو ہے نا، انہوں نے فرمایا کہ اس سلسلے میں 12 نے جو ہے وہ رابطہ شیخ ہے، 4 نے محنت ہے۔ باقی کہتے ہیں سلاسل میں تو بہت ریاضت کروائی جاتی ہے، لیکن سلسلہ نقشبندیہ کا یہ اللہ پاک نے ایک بڑا ہی آسانی فرما دی ہے کہ رابطہ شیخ جو ہے وہ اس میں بڑی نعمت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ انعکاسی سلسلہ ہے، کہ جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فل کاپی کیا تھا، اور وہاں سے یہ انعکاس ہی چلتا آ رہا ہے، اپنے شیخ کو کاپی کریں جتنا ہو سکے۔ اب جیسے شیخ چلتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آپ نے ان کے ہر ادا کو جو ہے نا کاپی کرنا ہے، تو پھر فرماتے ہیں کہ جو فیض ہے بہت جلدی منتقل ہو جاتا ہے انسان کے اندر۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ بیٹا کوشش کریں کہ جتنا بھی ہو ختم نبوت کے لیے کام کریں، وقت لگائیں، وقت نہیں لگا سکتے تو مال، اگر اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے تو مالی خدمت کریں۔ تو اب تو انہوں نے فرمایا کہ بہت آسانی ہوگی، اکاؤنٹ نمبر ہیں، آپ ان کو جو ہے وہاں پہ آپ جتنا بھی ہو سکے، انہوں نے فرمایا یہ نہیں کہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں، ان کا جتنا بھی آسانی کے ساتھ آپ جو ہدیہ کر سکتے ہیں اس میں ہدیہ ڈالیں، اور ہدیہ ڈال کے بھول جائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہماری کیا اوقات ہے، انہوں نے فرمایا تو اللہ پاک بندے سے کام لیتے ہیں، تو ہدیہ ڈال کے بھول جانا ہے۔
اور پھر انہوں نے فرمایا کہ مدرسے کا جو ہے وہ آپ لوگوں نے کام اپنے ذمہ لینا ہے. کوشش کریں کہ حضرت پیر فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں جو مدرسہ ہے اس میں سپورٹ کریں. اگر یہاں نہیں کر سکتے تو آپ کے محلے میں یا آپ کے علاقے میں جہاں پہ بھی مدرسہ ہے جہاں پہ آپ کا دل لگتا ہے. کہتے ہر انسان کی روح کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے کئی مدرسے ہیں ان کے ساتھ. وہاں پہ لازمی جو ہے نا کہتے ہیں کوشش کریں کہ اگر ایک طالب علم کا آپ خرچہ اٹھا سکتے ہیں, ایک طالب علم کا خرچہ آپ اپنے ذمہ لے لیں, وہ آپ مدرسے والے بتا دیں گے. اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو جتنا آسانی کے ساتھ جو بھی ہدیہ آپ لوگ دے سکتے ہیں وہ دے دیں. اچھا فقیر تو سوچ میں پڑ گیا کیونکہ اس ٹائم ہم اسٹوڈنٹ تھے, اسٹوڈنٹ تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے. پھر فرمایا بیٹا آپ جو سوچ رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں یہ پریشان نہ ہو. تو جب انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو نوازے, جب آپ لوگوں کی جاب سے لگ جائیں تب آپ لوگ دے دینا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر دے کے پھر یاد نہیں رکھنا کہ کتنا آپ نے ہدیہ دی ہے, بس انہوں نے فرمایا کہ نیکی کر دریا میں ڈال. اس کی چیز کا انہوں نے بڑا فرمایا. پھر ایک اور انہوں نے فرمایا کہ علماء کرام کے ساتھ ایک تو رابطہ رکھنا ہے, کوئی بھی مسئلہ ہو. انہوں نے فرمایا کہ آپ جا کے مدرسے میں جو فتاوی دیتے ہیں مفتیان کرام دارالفتاوی میں بیٹھے ہیں, کوئی مسئلہ بھی ہے آپ ان سے پوچھیں شرعی لحاظ پہ کہ کیسے شرعی لحاظ سے اس کا کیا حل ہے. انہوں نے فرمایا لوگ یہ ڈرتے ہیں کہ علماء کرام جو ہے وہ اس کو کافر کہتے ہیں, اس کو کافر کہتے ہیں. ان کا یہ بات بالکل غلط ہے. یہ لوگوں نے غلط کنسیپٹ جو ہے نا, جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ذہن میں غلط کنسیپٹ ڈالا جاتا ہے. یہ تو وہ علماء کرام سے ڈرتے ہیں. فرمایا کہ علماء کرام تو وہ باتیں بتاتے ہیں کہ جن کو اگر آپ لوگ کریں گے تو آپ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے. تو یہ بات اس فقیر کو بڑی پیاری لگی کہ واقعی علماء کرام ہمیں وہ متوجہ کرتے ہیں, اس بات کو بتاتے ہیں کہ یار اگر اس کو ایسے کرو گے تو یہ راہ ٹھیک ہے, اگر یہ اس طرح نہیں کرو گے تو یہ آپ لوگ کفر کی طرف چلے جاؤ گے. تو وہ تو ہمیں مینشن کرتے ہیں. تو فرمایا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ لوگ علماء کرام کا دامن نہ چھوڑیں, ان سے مشورہ لازمی لیں. پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک کا یہ بڑا کرم ہے, بڑا جو ہے نا اللہ پاک کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مسلک کا بھی عالم ہوگا وہ آپ کو مشورہ صحیح دے گا. تو آپ جو ہے نا وہ آپ کو مشورہ ٹو دی پوائنٹ دے گا. تو ان کو فرمایا کہ جو بھی شرعی لحاظ سے مسئلہ ہے آپ علماء کرام سے لازمی پوچھیں, شرم نہیں کرنی. اللہ اکبر. تو انہوں نے فرمایا کہ بس ذکر کریں اور بس رابطہ شیخ رکھیں اور علماء کرام سے تعلق رکھیں. تو انہوں نے فرمایا یہ علماء کرام کا اعزاز ہے کہ جیسے انبیاء کرام ہم کہتے ہیں, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کہتے ہیں, اور اسی طرح اللہ پاک نے ان کے نام کے ساتھ بھی علماء کرام لگا دیا. تو اللہ نے ان کو اعزاز دیا ہوا ہے, تو ان کی رسپیکٹ کریں, ان کی عزت کریں اور ادب کرنا ہے. یہ جو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو لائن ہے یہ ادب اور پیار کی لائن ہے. آپ نے ادب کو جو ہے نا اس کو دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. پھر فقیر بیٹھا رہا ان کے ساتھ اور فرمایا کہ حضرت اور بتائیں. پھر انہوں نے فرمایا کہ بیٹا کوشش کریں جو آپ کے محلے کی مسجد ہے وہاں پہ صابن رکھا کریں, کہ وضو خانے میں صابن اچھے سے اچھا جتنا رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں, کیونکہ ادھر اگر لوگ ہاتھ دھوئیں گے تو وہاں پہ اللہ آپ کو ایسا لگا کہ آپ لوگوں کے دل صاف ہو رہے ہیں. تو یہ انہوں نے ایک فارمولہ بتایا کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کا دل سخت ہے تو وہ صابن رکھے مسجد کے اندر. یہ ان کا ایک بڑا موتی اس فقیر کو آج بھی یاد رہتا ہے. اور فرمایا کہ ادھر وہ جو نمازی حضرات وضو کرنے آئیں گے, جو ہاتھ دھوئیں گے, جہاں ان کے ہاتھ صاف ہوں گے وہاں اللہ پاک آپ لوگوں کا دل صاف کرے گا. ایک انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے یہ اہتمام کرنا ہے, اور جو آپ کا امام مسجد ہے محلے کا اس کا خاص خیال رکھیں. اور رمضان المبارک کا آج کل سے مہینہ ہے تو ان کو دودھ دیا کریں, اچھی خوراک دیں, کیونکہ وہ تراویح میں قرآن شریف پڑھتے ہیں تو آپ لوگ قرآن شریف سماعت کرتے ہیں تو ان کا خاص خیال رکھنا ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ امام مسجد کی اتنی تنخواہ نہیں ہوتی, یہ ہمارا فرمایا بڑا علمی ہے
کہ ہمیں ان کو اچھی جو ہے نا تنخواہ مراد دینی چاہیے، لیکن ہم لوگ نہیں دیتے انہیں. ان کا جتنا خاص خیال رکھ سکتے ہیں، اگر کوئی چھپ کے مدد کر سکتے ہیں تو لفافے میں ڈال کے دے دیا کریں. ایک انہوں نے امام مسجد کا کہا کہ اپنے محلے کی جو مسجد ہے اس کے امام کا خاص خیال رکھیں. اگر کوئی راشن کا انتظام کر سکتے تو راشن پہنچا دیں، اور چھپ کے کریں. ان کا جو بھی عمل کریں چھپ کے کریں، اپنے آپ کو چھپانا ہے آپ لوگوں نے. فقیر کو یہ نصیحت بھی ان کی بہت پسند آئی. پھر انہوں نے فرمایا کہ مسجد کے واش رومز ہوتے ہیں، یہ بہت جو ہے کہتے ہیں ہم لوگ جو ہے مسلمان اس چیز کا خیال نہیں کرتے، تو اگر آپ لوگ واش کر سکتے ہیں تو واش روم دھو دیا کریں. اور وہاں پہ جو ہے واش روم استنجے کے لیے جو لوٹے ہیں وہ بھی آپ لوگ چینج کر دیا کریں، کہ کوئی چیز جو ہے کراہت نہ ہو. وہاں پہ جو بھی نمازی ہے اس کو کراہت محسوس نہ ہو، جو ہے اتنے واش روم صاف ہوں کہ اگلا بندہ کہے کہ واقعی یار یہاں پہ کیا لوگ ہیں یہاں پہ. اور فرمایا، اور تکبر کا انہوں نے بہترین حل بتایا کہ اگر آپ کے اندر کوئی تکبر جنم لے رہا ہے تو جو بھی نمازی آتے ہیں ان کے جوتے سیدھے کر دیا کریں. کہتے ہیں ادھر آپ جوتے سیدھے کریں گے، ادھر آپ لوگوں کا تکبر جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ زیرو پہ چلا جائے گا. تو یہ بڑے انہوں نے جو فقیر گور دیے. پھر انہوں نے فرمایا کہ بیٹا اسی طرح واش روم جانے کے آداب ہیں، غسل کرنے کے آداب ہیں، وہ آپ علماء کرام سے سیکھیں سنت کے لحاظ سے. کیسے واش روم میں بیٹھنا ہے، کھڑے ہونا ہے، واش روم میں جب جائیں. پھر وہ ایک بھائی ہمارے سامنے جا رہے تھے واش روم میں، امامہ شریف کے ساتھ جا رہے تھے. انہوں نے اس کو روکا، ان کا بیٹا امامہ شریف اتار کے جائیں، خالی ٹوپی لے کے جائیں، کہ یہ تاج ہے ہمارے سر کا نا، آپ لوگ اس چیز کا خیال رکھیں. پھر انہوں نے فرمایا کہ بیٹا جب بھی واش روم جائیں تو کوشش کریں کہ الگ ٹوپی رکھ لیں، اگر نہیں رکھ سکتے تو سر کو ڈھانپ کے جائیں، لیکن امام شریف کے ساتھ نہ جائیں، کہ امام شریف ہمارا سر کا تاج ہے. تو بندہ سونے کے تاج کو تو واش روم میں نہیں لے کے جا سکتا، سر لازمی ڈھانپے. ان کا ننگے سر نہیں جانا واش روم کے اندر، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ بہت ساری بلائیں ہوتی ہیں واش روم کے اندر. تو اس کی انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، وہ دعا پڑھ کے بائیں قدم کے ساتھ جائیں. جب واپس نکلیں تو دائیں قدم ہو، وہ فرانا کا لازمی کہیں، اور اس کے بعد جو دعا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سکھائی ہے وہ لازمی پڑھیں. وضو کا طریقہ بتایا کہ وضو کیسے کرنا ہے، پانی کتنا استعمال کرنا ہے. تو فقیر ان کو دیکھتا ہی رہ گیا کہ کیا بات ہے، کہ اتنے پیارے انداز سے سمجھانے کا انداز، اور مسکراتا چہرہ بابا میراج الدین کا. ماتھے پہ کوئی بل نہیں آیا جتنی دیر فقیر سے پوچھتا رہا. تو بہت اچھا لگا ان سے مل کے. تو پھر انہوں نے یہ فضل اعظمی فرمایا کہ خواجہ خان محمد صاحب سے ایک دو ملنا ضرور زندگی میں، اپنے شیخ کی اجازت لے کے نا جانا ضرور، دیکھنا ضرور ان سے باتیں. کہتے فرمایا کہ وہ بولتے نہیں ہیں، بس آپ پرچی پہ لکھ کے نا پرچی آگے کر دینا. تو بس وہیں بھی ان سے یہ ملاقات ہوئی. تو آپ تمام فقراء سے یہ التماس ہے ہاتھ جوڑ کے کہ اپنی مسجدوں کا خیال رکھیں، اپنے مدرسوں کا خیال رکھیں، جہاں پہ بھی آپ لوگوں کا دل آتا ہے. علماء کرام سے رابطہ رکھیں، اپنے امام مسجد کا خیال رکھیں. کوشش کریں کہ نمازی حضرات کی جوتی سیدھی کر دیا کریں. صابن اچھے جو ہیں اچھی کوالٹی کا رکھیں، یہ نہیں کہ عام تام رکھیں صابن. فقیر نے دیکھا وہاں ایک ہی بس مسجدوں میں سن لائٹ چل رہا ہوتا ہے، یا وہ کپڑے دھونے والا صابن لوگ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. اور گھروں میں چلے جاؤ تو ڈو صابن استعمال کر رہے ہوں گے، لکس کے بڑے امپورٹڈ رکھے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے گھروں میں. تو اکثر فقیر اپنے دوست احباب سے بھی اسی بات پہ جو ہے نا وہ باتوں میں جو ہے نا اس طرح ان سے اکھڑ بھی جاتا ہے کہ یار ہم مسجدوں میں یہ کام کرتے ہیں اور باہر گھروں میں ہم لوگوں نے یہ کام کیے ہوئے ہیں. تو صابن کوشش کریں رکھ دیا کریں، بے شک جمعے کے جمعے رکھ دیں، اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو روزانہ رکھ دیں. تو جو بیٹیاں ہیں وہ بھی کر سکتی ہیں سپورٹ، اپنے بھائیوں کو دے دیں، بھائی رکھایا کریں گے جا کے، بھائی ہیں والد ہیں، اگر کوئی ملازم ہے تو ملازم کو دے دیں، وہ مسجد میں رکھوا دیا کریں. اور اپنے امام مسجد کا خاص خیال رکھیں. اور مدرسے میں کوئی ایک طالب علم کو اپنے ذمہ لے لیں کہ اس کا خرچہ جو ہے، کیونکہ جب تک وہ عالم جو ہے اس دنیا میں سانس لے گا وہ آپ کی نیکی مفت کا جو ہے
بینک بیلنس جو ہے وہ لکھا جائے گا، یا آپ کا نیکیوں کا جو بینک جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جائے گا آپ کا اکاؤنٹ، اس میں مفت کا بینک بیلنس ہے یہ۔ اور جو مسئلہ آپ لوگوں کو سمجھنا ہے، آپ کے قریبی جو بھی عالم ہیں ان سے لازمی شرعی مسئلہ پوچھ لیا کریں، خود دیکھ کے عمل نہ کریں، کیونکہ انسان ہے بھٹک جاتا ہے۔ ہم لوگ دنیاوی تعلیم ہے نا، ہم کہتے ہیں ہر چیز کتابوں سے ہم حاصل کر لیں گے، لیکن نہیں، دین کی تعلیم باقاعدہ ہے، بے قاعدہ نہیں ہے، اس میں باقاعدہ تعلیم لی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے استاد کا ہونا لازمی ہے، جو آپ کو باقاعدہ جو ہے وہ مسائل کا حل بتائے، خود نہیں سیکھنا مسئلہ۔ بس یہ فقیر ہاتھ جوڑ کے آپ سب سے ریکویسٹ کر رہا ہے۔ تو یہ بابا معراج دین، آپ تمام فقراء سے ایک میں نے وہ ہاتھ جوڑ کے رسپیکٹ جو ہے یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ جتنے بھی اللہ والوں کے آپ یہ تذکرے سنتے آ رہے ہیں، تو جب بھی مراقبے میں بیٹھتے ہیں ان سب کو ہدیہ لازمی کیا کریں، ثواب کا جو ہدیہ اللہ والے جو ہیں ان کی جو موتی آپ لوگوں کو یہ فقیر ہار بنا کے دے رہے، تو لازمی جو ہے آپ لوگ جو ہے نا یہ ان کو ہدیہ لازمی کیا کریں۔ کہ فقیر کے پاس تو بس یہی ہے کہ انہی کے موتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، یا اپنے حضرت صاحب کی صحبت ہے اور یا یہ فقراء کی باتیں ہیں۔ اور جس نے بھی سلوک کا سفر سیکھنا ہے وہ اس فقیر کے حضرت محمد ناصر الدین خاکوانی دامت برکاتہم عالی سے لازمی سیکھیں۔ بچ ولا سے آگے روڈ جا رہی ہے، شاہپور روڈ کہتے ہیں اس کو، تو بہت نزدیک ہے وہاں سے، تو وہاں ہر انگریزی مہینے کے پہلا جمعہ جو ہے حضرت صاحب وہیں پہ کرواتے ہیں۔ نماز جمعہ حضرت صاحب خود پڑھاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہاں پہ محفل ہوتی ہے جو عصر کی نماز کے بعد وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو مشہور ہی نہیں ہے یہ فقیر کہہ رہا اپنے حضرت صاحب کے، ہمارے حضرت صاحب نے کوئی کبھی یہ نہیں کہا فقیر کو کہ بھئی آپ اس طرح وہ کریں۔ یہ فقیر کی ایک وہ ہے ریکویسٹ ہے آپ حضرات سے کہ آپ اس سلوک کا سفر لازمی سیکھیں۔ اور اس طرح حضرت کے مختلف علاقوں میں خلفاء ہیں، جیسے لاہور میں عمران یونس صاحب ہیں، عمران عمر بھائی ہیں، یہ وہاں پہ وہ سلوک طے کروا رہے ہیں۔ اگر وہاں آپ لاہور کے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کریں۔ اور ملتان میں حضرت کے بہت ہی محبوب خلیفہ حضرت محمد امین الدین پاشا بھائی دامت برکاتہم عالی، یہ بھی سلوک طے کروا رہے ہیں، ان سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس فقیر کے بہت پیر بھائی خلفاء کرام جو جہاں کام کر رہے ہیں ان سے لازمی سلوک سیکھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ لوگ 1000 دفعہ درود پڑھ کے آئیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ تحفہ پیش فرمائیں، اس کے بعد 25 دفعہ استغفار کریں، اور اگر ٹائم ہے تو 2 رکعت نفل پڑھ لیں، 1 دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ سورۃ اخلاص شریف پڑھ کے اول آخر درود شریف کر کے اس کا ثواب سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ فضلیہ الہیہ کے بزرگ سلسلہ سروردیہ قادریہ چشتیہ اور تمام جملہ سلسلہ کے مشائخ عظام کو اس کا ثواب کو پہنچائیں۔ اور آنکھوں کو بند کر لیں، اپنا خیال دل کی طرف اور دل کا خیال اللہ کی طرف کر لیں۔ تو اگر ہاتھ میں کپڑا ہے، رومال ہے تو اپنے چہروں پہ ڈال لیں تاکہ کنسنٹریشن اور مزید بڑھ جائے، اور مراقبہ کر لیں۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے فیساں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل لالہ کا نہیں،
پابند بہار ہو کے خزاں بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہماری اس چھوٹی پھوٹی ہم محنت کر رہے ہیں، اس کو قبول فرما. یا اللہ اس فقراء تمام فقراء کو اس پہ استقامت نصیب فرما. یا اللہ ذکر فکر جو ہے ہم اس پہ استقامت نصیب فرما. یا اللہ تمام فقراء جو جن مشائخ عظام سے بیعت ہیں، ان سب کو اپنے مشائخ سے مکمل فیض یاب فرما، اور ان پہ سلوک کا راستہ جو ہے وہ آسان فرما. یا اللہ ہم بہت ہی
بہت ہی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہم سے نہیں چلا جاتا، یا اللہ تو نہیں ہمیں چلانا ہے، یا پروردگار ہمیں چن لے، اللہ ہو یا اجتبی ہمیں چن لے۔ یا اللہ ہم سے نہ محنت ہوتی نہ ریاضت ہوتی ہے، یا پروردگار تو نہیں ہمیں چلانا ہے، ہم نے اپنا تیرے سپرد کر دیا ہے۔ یا اللہ ہم نے گھروں میں دیکھا ہے کہ جو بچہ گندا ہوتا ہے، لتھڑا پڑا ہوتا ہے، لیکن ماں اس کو اٹھائی پھر رہی ہوتی ہے۔ یا اللہ تو 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے ماں سے۔ یا اللہ ہمیں چن لے، اس فقیری لائن میں چن لے، ہمارے لیے رستہ آسان فرما، اور جو سلوک فیوز و برکات ہیں، تجلیات کے جو فیض، یا اللہ پروردگار تم نے فقیری لائن میں رکھا ہوا ہے، ہم سب کو فیض یاب فرما اللہ۔ یا اللہ تمام مسلمان جو بیمار ہیں ان کو شفا یاب فرما، خصوصاً عبداللہ سائیں دامت برکات و مالی کو شفا یاب فرما۔ یا اللہ اولیاء اللہ تو جانتا ہے یہ سایہ کی طرح ہے، یا اللہ یہ ہمارے سایہ، یہ ہم پر ہم سایہ کیے کھڑے ہیں، یہ بادل کی طرح گھنے بادل جیسے ہوتے ہیں، سایہ کر دیتے ہیں، دھوپ سے بچاتے ہیں۔ یا پروردگار یہ ہم تمام فقراء کے لیے سایہ ہیں، یا پروردگار کی عمر میں برکت عطا فرما، تمام اولیاء کرام کی، یا اللہ علماء کرام، مشایخ عظام سب کی عمر میں برکت عطا فرما۔ یا پروردگار ان کا وجود فقراء کے لیے بہت ہی معنی رکھتا ہے، باقی زندگی موت تو تیرے ہاتھ میں، ہم تجھ سے یا اللہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں، ہم تیرے پاؤں جو ہے گرے پڑے، ہم لوگ یا اللہ سجدے میں گرے پڑے، یا پروردگار ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اللہ اس کورونا وائرس کو ختم فرما۔ یا اللہ ہم نہیں جانتے یہ کیا وبا ہے، یہ شیطانی چال ہے، یہ کیا ہے، یا تو ہی جانتا ہے، یا پروردگار ہمارا مسبب الاسباب تو ہی ہے، یا پروردگار ہمارے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، یا تو ہی مسبب ہے، یا پروردگار تو نہیں ختم کرنا ہے اس وبا کو، یا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے، ہم مانتے ہیں کہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما، ہم سب اجتماعی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم یہ جتنے گنے چنے ہم لوگ فقراء ہیں، ہم پہلے تو ہم معافی مانگ رہے ہیں، یا پروردگار ہم سجدے میں پڑے ہیں، ہم تمام مسلمانوں کو توفیق دے، تمام انسانیت کو توفیق دے، یا پروردگار کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، یا پروردگار تو توفیق تو نے دینی، یا پروردگار تیری توفیق سے ہی سب کام ہونا، اللہ ہمیں توفیق دے، یا پروردگار کہ ہم نیک عمل کر سکیں، صراط مستقیم پر چلیں، شیطانی رستوں پہ نہ چلیں۔ یا اللہ جو جتنی بھی روح کی بیماری ہیں ان کو ختم فرما، یا اللہ جو جسمانی بیماری میں مبتلا ہیں ان کی جسمانی بیماریاں دور فرما، جو روحانی بیماری میں مبتلا ہیں ان کی روحانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ تمام کی پریشانیاں تو جانتا ہے، تمام کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہمیں تو مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، نہ الفاظ کا چناؤ ہے ہمارے پاس، یا اللہ ہمیں بن مانگے عطا فرما، یا اللہ جو تو نے دینا ہے وہ بن مانگے عطا فرما، جو تو نے نہیں دینا اس کی مانگنے کی توفیق ہی نہ دے، یا پروردگار یا اللہ ہمارا مقصود تو ہے اور تیری رضا ہے، ہمیں اپنی محبت اور معافی نصیب فرما، یا پروردگار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا توق ہمارے دلوں میں ڈال دے، یا پروردگار یا اللہ اگر ہم نہ چلیں تو ہمیں زبردستی چلا، ہم نے چلنا ہے یا اللہ اسی راستے پر ہے، ہم نے راستہ یہ چنا ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے، ہمارے لیے آسانیاں فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل سے قبول فرما۔ یا اللہ ایک دفعہ پھر فقراء ہم تمام یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ بے شک بیماری رحمت ہے، صحت نعمت ہے، یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم نہیں اٹھا سکتے بات، یا اللہ اس رحمت کو نعمت میں تبدیل فرما دے، یا پروردگار تمام مسلمانوں کو صحت دے کر دے، صحت مند کر دے، یا اللہ تمام بیمار ہیں، یا اللہ کرونا سے ان کو صحت یاب فرما، یا پروردگار اس وبا سے یا اللہ جان چھڑوا، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم